السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ معزز سامعین اور ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ یہ سلسلہ سیرت النبی کا چل رہا ہے آپ کے یہاں، اور روزانہ آج 10واں دن ہے، ربیع الاول کی 10ویں تاریخ ہے، اور یہ سلسلہ پہلے ربیع الاول سے مسلسل چل رہا ہے، اور اس کے عناوین کے تحت مختلف مقررین یہاں آتے رہے اور خطاب کرتے رہے، اور یہ سلسلہ بڑا مبارک ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عمار نگرانی صاحب کو اور ان کے فرزند کو اور ان کی سوسائٹی کو کہ ان لوگوں نے یہ سلسلہ جاری کیا، اور یہ سلسلہ ظاہر بات ہے پورے سال ہونا چاہیے اور ہر روز ہونا چاہیے، اور یہ گھروں میں بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسوں میں تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور جہاں بھی موقع ملے سیرت پاک کا تذکرہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہو، اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی جو گزاری، اور آپ نے جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور جس طرح آپ نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، اور جس طرح مدینہ طیبہ میں زندگی گزاری، ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے آنا چاہیے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز اسی وقت ہم اتار سکتے ہیں جب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں اور ان کا تذکرہ کثرت سے ہوتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، آخرت کے میں جانے کی امید ہے، ان کو تمنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اللہ رب العزت کے دیدار کی ان کو تمنا ہے، اور اللہ رب العزت جب وہاں پر سب کو بلائے گا اور آخرت میں سب کو جمع فرمائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی، اور کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اطہر سے جامع کوثر نصیب ہوگا انشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق بھی ہوگا، اور کوئی بھی امتی ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر شفاعت کی جنت میں داخل ہو جائے۔ ہر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کے راستے پر چلا جائے، آپ کی زندگی کو اسوہ بنایا جائے، اور آپ کی زندگی اسی وقت اسوہ بنے گی جب آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے۔ جو تمام لوگوں نے سیرتیں لکھی ہیں اور ہمارے سامنے وہ سیرتیں ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کو پڑھیں۔ حضرت مولانا کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، اور حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے نبی رحمت لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم لکھی، اور یہ دونوں کتابیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت مولانا نے لکھی ہے اس کا آپ مشاہدہ کریے، آپ اس کا مطالعہ کریے، اس سے استفادہ کریے، تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس دل سے، کس تڑپتے دل سے، کس محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان اور آپ کی سیرت حضرت مولانا نے لکھی ہے۔ اسی طرح نبی رحمت جو السیرۃ النبویہ کے نام سے عربی میں حضرت مولانا نے لکھی تھی، حضرت مولانا کے بھتیجے محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نبی رحمت کے نام سے ترجمہ کیا۔ وہ
ترجمہ نہیں لگتا ہے بلکہ ترجمانی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی ترجمانی تھی۔ حضرت مولانا نے جس طرح بات کہنی چاہی تھی، جس زور سے کہنی چاہی تھی، جس محبت سے کہنی چاہی تھی، حضرت محمد الحسنی صاحب نے اسی انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ اردو میں موجود ہے۔ آپ سب کو چاہیے اس کا مطالعہ کریں۔ اور اسی طرح ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کی در یتیم، جو بہت ہی جامع ترین کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا سلیمان ندوی صاحب کی رحمت عالم، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اتارنا چاہیے۔ یہ اسی وقت اتارا جا سکتا ہے جب سیرت کا کثرت سے مطالعہ کرے۔ ایک دفعہ مطالعے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ بار بار مطالعہ کیا جائے، 10 بار پڑھا جائے۔ آپ ہر دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے اندر محبت جو ہے ٹھاٹھے مارے گی، آپ کے اندر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ من نفسہ، آدمی سب سے زیادہ اپنے سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے لڑکے سے کرتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے والدین سے کرتا ہے، یہ بات سچ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر اس کو محبت ہے تو اپنے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ من نفسہ، کہ اپنے سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرو، اپنے والدین سے بھی زیادہ بھی ہم سے محبت کرو، اپنی آل و اولاد سے زیادہ ہم سے محبت کرو۔ اور ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کریں گے اور جتنا تعلق آپ سے پیدا کریں گے، ہمارا ایمان آخری بلندیوں کو پہنچتا چلا جائے گا۔ ہم اخلاق کے آخری معراج کو پہنچ جائیں گے، قرآن مجید کے طریقے پر، اس کے راستے پہ چلنے والے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا طریقہ وہ قرآن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن کا پرتو تھے، آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے، آپ کی پوری زندگی قرآن تھی۔ قرآن مجید میں آپ کے تعلق سے گواہی تھی، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا تھا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ مکارم اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بلندی، ہر طرح کے اخلاق سے آپ کو مزین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی۔ آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جو نازیبا ہو، آپ نے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جو ظاہر بات ہے جو معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ آپ بد کلام تھے، نہ آپ جو ہے تندخو تھے، نہ آپ سختی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ آپ انتہائی رحم دل تھے، آپ انتہائی اچھائی کا، آپ بلند اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ 40 سالہ زندگی انتہائی اعلیٰ معراج پر گزاری، اعلیٰ معیار پر گزاری، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 25 سالہ زندگی میں جب آپ 25 سال کی عمر کو ہوئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے شادی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ تجارت کی، اور یہ خواتین کو یہ پیغام دیا، امت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا کہ خواتین کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ ظاہر بات ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیں جو ان کے لیے بہترین معیشت کا ذریعہ ہو، اچھی اور حلال کمائی کا ذریعہ ہو، تو ان کا تعاون کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ بات ظاہر بات اسلام کے خلاف نہیں ہے کہ عورت فلاں کام نہیں کر سکتی، فلاں کام کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کام کر کے دکھایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کے ساتھ آپ نے تجارت کی، اور آپ کو نے ان سے نکاح بھی فرما لیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ایک مدت اس میں گزری، اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ نبی بنائے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ذریعہ بنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا، آپ کو جو ہے تقویت پہنچانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس وقت
دل پر اثر پڑا تھا، آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ آج غار حرا پہ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کیوں ہم کو جھنجھوڑا، اور جو وہاں پہ جو آیات پڑھ کے سنائیں وہ کیا چیز تھی، تو تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر پورا ماجرا سنایا، انہوں نے آپ کی دلجوئی کی۔ اسی طرح عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی دلجوئی کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، عزت و راحت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پہلا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم اسلام کو اور تمام لوگوں کو یہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ دعوت کا اعلان کریے، آپ صفا پہاڑی پر گئے اور آپ نے وہاں جا کر جب یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ دعوت کو اعلانیہ طور پر کہہ دیجیے اور جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا اعلان کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سے جاہلیت کا بات کرے، جو جاہل ہے اس سے اعراض کریے، اس کو منہ نہ لگائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہاں پہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، ولادت باسعادت کے وقت انتہائی خوش ہوا تھا اور اس نے باندی صہیبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے پہلے وہی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا؟ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اسی لیے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے جو بچے تھے، اور انہوں نے کہا میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح یہ قافلہ رواں دواں ہوا، اور مکے کی زندگی میں جس طرح اللہ کے احکامات نازل ہوتے گئے وہی نازل ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دیتے رہے، کیونکہ مکے کی زندگی میں کفار کا غلبہ تھا اور وہ لوگ جو ہے سخت اذیتیں پہنچا رہے تھے اہل ایمان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت دی، اور چھپ کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے اسلام کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے رہے۔ جب ظاہر بات ہے کفار کی سختیاں بڑھ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، اور سب سے پہلے اس میں ایک بہت قافلے گئے، وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ رہے اور وہاں پر نجاشی کے دربار میں رہے، اور نجاشی نے سب کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں اعلانیہ طور پر اسلام کو پھیلایا، اور وفود کے وفود مختلف جگہوں کے آتے رہے اور اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ذرا آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا نمونہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں تکلیف دی جانے لگی، آپ کو اذیت پہنچائی جانے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے طائف کا سفر کیا، اور طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو مکہ مکرمہ میں ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے، آپ کی جوتیاں خون سے آلود ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین آئے اور کہا کہ اگر آپ کہیے ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ طائف کی بستی پس جائے گی اور یہاں والے پس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا تقاضا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، اور آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ بعد والے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بعد میں پورا کا پورا طائف اسلام میں داخل ہوا، جو پورا جزیرۃ العرب اسلام کے سرنگوں ہو گیا، اسلام کے آغوش میں آ گیا۔ مدینہ طیبہ وہاں سے وفود آتے رہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے اور اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اسی کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، کہ اگر یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ذریعے سے، بے پناہ اور کامل رحمت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم رحمت بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوا ہوتا اور آپ
سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ جو ہے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد نہ آتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ صحابہ کرام کا جھرم اٹھا جانا، آپ کے قریب بیٹھ جانا، اور ایسا معاملہ جب جو ہے ظاہر بات ہے کفار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں، آپ کے لعاب دہن کو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے اوپر مل لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ عشق محمدی تھا، یہ عشق تھا، ایک ایک ادا سے محبت تھی، ایک ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کو محبت تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو تھام لیا تھا اور سینے سے لگا لیا تھا۔ تو اس لیے وہ صحابہ کرام کہلائے، اور ان کا جو مقام و مرتبہ شریعت نے بیان کیا ہے، بڑا سے بڑا قطب الابدال بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں، اور اسی طرح کے ساتھ ساتھ خواجہ معین الدین چشتی ہوں، یا اسی طرح حضرت شیخ المشائخ شیخ الکل حضرت عبدالقادر جیلانی ہوں، جتنے بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں سب صحابہ کرام کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، آپ کا دیدار نصیب ہوا ایمان کی حالت میں، اور اسی کو صحابی کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں آپ کا مشاہدہ کیا ہو، اور آپ کے ساتھ رہا ہو، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو اس لیے صحابی کا مقام بڑا معزز ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تھا، اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت کا انتخاب ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام قوموں میں ایک ایسی قوم کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا تھا، اس کا انتخاب فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائی، اور آپ کے ساتھ اس کو رکھا۔ اس لیے اس کا جو امتیاز ہے قیامت تک آنے والے کسی کا بھی ایسا امتیاز نہیں ہو سکتا، اور وہ قوم تمام قوموں سے زیادہ فائق ہے۔ اسی لیے کسی صحابی پر کبھی بھی کسی بھی قسم کا ذہن میں کوئی ایسا خیال لانا کہ نعوذ باللہ اس نے غلط ارادے سے کوئی کام کیا، اس نے اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے جاہ و منصب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے اور ان کے اہل بیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ حکومت میں نہ آئے، اقتدار میں نہ آئے، اور ان کا اقتدار پہ قبضہ ہو جائے، حکومت پہ قبضہ ہو جائے اور خلیفہ بن جائیں، یہ ظاہر بات ایمان کو ضائع کرنے کا معاملہ ہے۔ اس سے ایمان ضائع ہو جائے گا اور آدمی کو احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ہمارے دل میں ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ پیدا فرما جو ہے ان کے ہمارے لیے باعث نقصان ہو۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظاہر بات ہے ہماری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور ہمیں ایسا اللہ کی طرف سے مقام بلند عطا ہوگا کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سراپا رحمت تھی۔ آپ بچوں کے ساتھ بھی بڑے مہربان تھے، بڑوں کے ساتھ بھی بڑے مہربان تھے، عورتوں کے ساتھ بھی بڑے مہربان تھے، اور سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ اسی طرح آپ غلاموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور آپ نے حضرت زید کو آزاد کیا، اور آزادی نہیں کی ہے بلکہ دیکھیے، ہم یہاں پہ آپ کو ایک مثال دینا چاہتے ہیں کہ کیسی محبت تھی کہ ایک بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹتا تھا۔ حضرت زید کی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت زید جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ گویا کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام تھے وہ ان کو لیا تھا غلامی میں، پھر اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا تھا، اور حضرت زید آزاد ہو گئے تھے۔ آپ نے اس کے بعد ان کو گویا کہ متمنہ بنا لیا تھا، اپنے سے قریب کر لیا تھا۔ ان کے گھر والے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے والدین بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت زید سے کہ بھائی میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ رہنا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت دے دی،
اور کہا زید تمہیں اجازت ہے تم جا سکتے ہو، لیکن حضرت زید نے جانا گوارا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال جو اپنے آقا کے یہاں غلام تھے اور حضرت بلال پر بڑی سختی کرتا تھا اور بڑی اذیت پہنچاتا تھا، رات رات بھر کام کرواتا تھا، دن چکی پٹواتا تھا اور دن میں جو ہے وہ بیل چلواتا تھا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کرانے کی آواز آ رہی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے پوچھا کہ بلال تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ایسا معاملہ ہے کہ ہم کو آرام نہیں دیتا، دن میں دیگر کام لیتا ہے اور رات میں ہم سے چکی پٹواتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت بلال سے ذرا تم آرام کر لو، ہم تمہاری جگہ چکی پیس دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص رہے اور بچپن سے خادم رہے، ان کی گواہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہم کو برے الفاظ سے یاد نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں۔ آپ نے یہاں تک ہی نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس ظاہر بات ہے بچے تھے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کے ہمجولی مل جاتے ہیں، وہ اپنی ہمجولی کے ساتھ لگ جاتا ہے اور کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت انس کو کوئی کام بتاتے تھے، حضرت انس جو ہیں وہ گئے اور جانے کے بعد کوئی ہمجولی مل گیا، حضرت انس اس کے ساتھ لگ گئے اور وہ جو ہے بھول گئے، جیسے کہ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوتا تو اس راہ سے گزرے، دیکھا حضرت انس یہاں بچوں سے ہمجولیوں سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے دھیرے سے شفقت کے ساتھ کان پکڑ لیا اور کہا انس تم سے کچھ کام کہا تھا؟ حضرت انس چونکے کہ اللہ کے رسول ہم بھول گئے تھے اور اپنے ہمجولیوں میں لگ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ان کا ہم جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسا نہیں معاملہ کیا کہ ان کو ڈانٹا اور پھٹکا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ راستے میں کھیل رہے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلے جاتے تھے، محبت کا معاملہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے۔ آج ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ بڑا دکھے گا تو سلام کریں گے، بڑا بھی جو ہو جو بہت بڑا ہو، بڑا وہ ہو جو ظاہر بات ہے دیکھنے میں بھی بڑا لگ رہا ہو، عزت دار لگ رہا ہو، اگر معمولی سے ہے اور معمولی کپڑے پہنے ہوئے، ٹوپی بھی اس کی نہیں ہے یا ٹیڑھی ٹوپی ہے تو ہم نظر انداز کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرؤ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام ہر اس شخص کو کرو جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے ہو۔ ہمیں ہر شخص کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو سلام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، ہم اپنے کو اتنے بڑے سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو سلام کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم منہ تکتے ہیں پہلے وہ سلام کرے تو ہم سلام کریں۔ یہ تمام باتیں ایسی باتیں ہیں جو شریعت سے دور ہیں، جو شریعت سے انتہائی مخالفت والی باتیں ہیں، جو سیرت کے مخالف باتیں ہیں۔ ہم جو جلسے کر رہے ہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان جلسوں کو اور ان سیرت کی باتوں کو اپنے اندر اتاریں، اپنے اندر ان کو سمو لیں اور ایک ایک سیرت کے اعداء کو، ایک ایک سیرت کے عنوان کو اپنے اندر اگر ہم سمیٹ لیں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیں گے تو ظاہر بات ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں یہ آیات جب نازل ہوئی تھی تو یہ غزوہ احزاب خندق کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے اس وقت کیا معاملہ تھا صحابہ کرام کا، خندق کھودی جا رہی تھی اور پتھریلی زمین تھی اور کھٹتی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لیے ہیں اور کدال مارتے تھے، پتھر پہ پڑتی تھی، اس سے چنگاری نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو حضرت عمر کا زمانہ آیا اس زمانے کی آپ بشارت دے رہے تھے کہ اس وقت فتوحات ہوں گی، قیصر و کسریٰ فتح کیے جائیں گے، اور یہ معاملہ ہوا کہ اسلام نے تمام بڑی فتوحات کی اور بڑے سے بڑے علاقے اسلام کے زیر اثر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام انتہائی بھوک سے تڑپ رہے تھے اور ان سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے اسی وقت دیکھیے آیات نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ اطہر پر
ڈبل پتھر بنے ہوئے تھے، اور آپ کو بھی بھوک لگ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کام پہ لگے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ذرا اللہ کے رسول کو دیکھو۔ یہاں جب بنی اسرائیلیوں کے لیے من سلوہ اتر سکتا ہے، کہ اللہ کے رسول کے لیے نہیں اتر سکتا تھا؟ کیا اس وقت آسمان سے ظاہر بات انواع اقسام کی بارشیں نہیں ہو سکتی تھیں؟ یا زمین جو ہے سونے چاندی کو نہیں اگل سکتی تھی؟ تمام باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کے لیے بھی نمونہ بنانا تھا، مالداروں کے لیے بھی نمونہ بنانا تھا۔ جب فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت آیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے مال تقسیم کیا اور خوب نوازا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ 2 دن فاقہ ہوا، 3 دن فاقے ہوئے، ایک ہفتہ فاقہ ہوا۔ آپ کو ہم مثال دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی، کہ اچانک صحابہ کرام کے مہمان آ جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کہیں سے دودھ آیا ہوا ہوتا ہے، اور 2-3 دن سے فاقے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس دودھ کے پینے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ بھجوا دیا جہاں ان مہمان کو دیا، اور اس طرح وہ دودھ مہمان کی نظر ہوا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک دفعہ پڑھ رہے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے ہر وقت صفے پہ رہتے تھے، اور مسجد نبوی میں پوری زندگی انہوں نے وقف کر رکھی تھی، اسی لیے ان سے بے شمار حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہمیں انتہائی بھوک ہوئی، اور اتنی انتہائی شدت ہوئی کہ لگ رہا تھا آپ برداشت سے باہر ہے، اور ہم مدینہ منورہ میں ہیں، مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور تمام گزرنے والے اور راہگیروں سے ہم یہ پوچھنے لگے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، اگر کسی ضرورت مند پر، کسی حاجت روا پر اگر خرچ کیا جائے تو اس کے کیا فضائل ہوں گے، اس کو کیا انعام ملے گا؟ اس تمام باتیں حدیث میں ملتی ہیں۔ تو کہنے کے بہت سے لوگ تھے، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ ہم کس لیے مطالبہ کر رہے ہیں اور کس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے کہ اتنا میرا بری حالت ہوئی کہ مجھے غشی طاری ہونے لگی بھوک سے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، اور دودھ کا پیالہ آپ نے ظاہر بات ہے کہیں سے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تمہاری طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں اور ان کو پیاس لگ رہی ہے، تم جاؤ ان کے پاس اور ان کو دودھ کے پیالے سے پلاؤ۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام صحابہ کرام کو جو اس وقت مسجد نبوی میں تھے سب کو وہ پیالے سے پلایا، اور سب سیراب ہوتے گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت ابو ہریرہ جب وہ پیالہ لے کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ اب تم پیو۔ انہوں نے پیا، وہ سیراب ہو گئے، اور کہنے لگے ایسا پیا کہ پوری طرح میں سیراب ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ تو اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سیرت کی کتابوں میں آپ کو نمونے ملیں گے۔ آپ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اتاریے اور دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ نمونے چھوڑے ہیں، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا، کہ آپ کو ایک اور مثال ہم دے دیں کہ اللہ کے رسول آج کوئی کر سکتا ہے کہ ظاہر بات ہے اس وقت کیا ہوتا تھا، لوگوں کا پہننے کے لیے بہت آرام دہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور بہت آرام دہ چیزیں باہر سے آیا کرتی تھیں، وفود جو آتے تھے وہ چیزیں لاتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش قیمت چادر ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کے تشریف لائے، اور باہر ایک کوئی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو کیسی عمدہ چادر ملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں ضرورت ہے اور تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس طرح وہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی۔ یہ آپ کی آخری درجے کی سخاوت کی بات تھی۔ آپ بے پناہ داتا تھے، بے پناہ سخی تھے، اور بہت نوازنے والے تھے اور لوگوں کو دینے والے تھے، اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا اور اچھائی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ ابھی ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں خاص طور سے جو عنوان میں بات رکھی گئی تھی اس میں خواتین کا اور غلاموں کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یتیموں کے تذکرے کے ساتھ کا بھی تذکرہ تھا
کہ ظاہر بات ہے یہ جو سلسلہ وال یہ درس چل رہا ہے اور سلسلہ جو آپ کا چل رہا ہے یہ موضوع کے اعتبار سے چل رہا ہے، تو اسی انداز سے ہم نے سوچا کہ بات آنی چاہیے تھی۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں جو ظاہر بات ہیں خواتین کے تعلق سے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ غلاموں کے حقوق کے تعلق سے ہیں اور یتیموں کے حقوق کے تعلق سے ہیں، جو سیرت کی روشنی میں ملتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہ پوائنٹ، وہ چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنی چاہیے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ عورتوں کے ساتھ عزت کا تھا، احترام کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، عورتوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا۔ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ اس کو عزت دیجئے، اس کا اکرام کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ شخص ہے، بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو۔ اہل میں بیوی تو شامل ہی ہے، قرآن مجید میں جو اہل البیت کہا گیا ہے اس سے بیوی مراد ہوئی ہے، اسی لیے تمام ازواج مطہرات بیوی میں شامل ہیں قرآن کے طریقے سے اور قرآن کی زبان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اپنے تمام جو آل اولاد تھی ان کو جمع فرمایا تھا، اس میں آل اولاد بھی آتی ہے، تو اہل میں بیویاں بھی شامل ہیں، آل اولاد بھی شامل ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، ان کی دیکھ ریکھ اچھی طریقے سے کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں ایسے والدین کے لیے، ایسے ماں باپ کے لیے جو اچھی تربیت کریں، دینداری کا ماحول گھر میں پیدا کریں اور اپنے آل اولاد کو وہ اچھی تربیت کے ساتھ بڑا کریں، تو آخرت میں وہ سرخرو ہوگا، آخرت میں یہی اولاد ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی اور یہی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنیں گی۔ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گی، ثواب بھیجنے کا ذریعہ بنیں گی۔ آج ہم بڑی ڈگریاں دلواتے ہیں، ان کو کیا کچھ نہیں بنانا چاہتے اور سوچتے ہیں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لے کر ہمیں سب کچھ دے دیں گے۔ آپ ذرا غور کریے، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی چند دن کی بات ہے کہ کسی نے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک آدمی جو ہے 20-25 سال تک بڑی محنت کرتا ہے۔ کس لیے محنت کرتا ہے؟ 25 سال کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس 25 سال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل اعتبار جس کا ہے وہ آخرت کا ہے، آخرت کی زندگی کا ہے، تو آخرت کے لیے ہمیں زیادہ معاملہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ظاہر بات ہے کہ ان کو عصری تعلیم نہ دئیے، عصری تعلیم دئیے لیکن دینی تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم دئیے اللہ کے نام کے ساتھ، عصری تعلیم دئیے اللہ کی پہچان کے ساتھ، عصری تعلیم دئیے دین پر عمل کرنے کے ساتھ، عصری تعلیم دئیے شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ، عصری تعلیم دئیے سیرت پاک کے مطالعے کے ساتھ، عصری تعلیم دئیے سیرت پر عمل کرنے کے ساتھ۔ اگر ظاہر بات آدمی ایسا کر رہا ہے تو وہ ظاہر بات عصری تعلیم بھی اس کو مبارک ہے، کیونکہ وہ آدمی وہ دینداری والی زندگی گزارے گا، نماز روزے والی زندگی گزارے گا، طہارت والی زندگی گزارے گا اور گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارے گا۔ دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن محض صرف دنیا کی زندگی کی راحت کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کے نام کو فراموش کر دیا گیا، دین کو فراموش کر دیا گیا، اللہ کا کہیں بھی نام نہیں لیا جاتا، اس کی عقیدے کی کوئی درستگی نہیں کی جاتی، کلمہ طیبہ اس کو نہیں سکھایا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی میراث جو بننا چاہیے تھا اس کی طرف اس کی نہیں رہنمائی کی جاتی، تو آخرت میں وہی لڑکا، وہی اولاد، وہی بیوی، وہی بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے آپ نے دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے لیے ہمیں قربان کر دیا، لیکن نہ آپ نے آخرت کی اپنی زندگی سوچی اور نہ میری زندگی سوچی۔ اگر آپ آخرت کی زندگی سوچتے تو دنیا کی زندگی بنتی اور آخرت بھی۔ آپ دین کو پڑھتے رہیے تو ایسی عمدہ، ایسی بلیغ، ایسی اچھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ تمام زندگیاں ہیں اس کے سامنے۔ یہاں پہ سب سے پہلی جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ یہ ہے عزت و احترام۔ ابھی ہم نے حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی کہ عورت کا بھی احترام کرنا چاہیے بطور بیوی کے، کیونکہ وہ آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کو آدمی تنبیہ نہ، اس کے ساتھ سخت معاملہ نہ کرے، اس کو مارے پیٹے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ کا آتا ہے اگر کوئی ایسا عورت ہو جو غلط راستے پر جا رہی ہو تو تنبیہ کا بھی ایک حکم ہے کہ کس طریقے سے تنبیہ کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بطور عورت اگر والدہ ہیں
تو وہ ہماری جنت ہیں، ہماری جنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی لیے والد والدہ کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر والدہ جنت ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ والد جنت کا دروازہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ظاہر بات ہے ہماری دنیا بھی ہیں اور آخرت بھی ہیں، دنیا بھی سنبھلتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اس لیے چاہے وہ بوڑھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنا حق بیان کیا، اس کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا، اس لیے اس میں ادنا کوتاہی نہ کریں۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اور کہا اف بھی نہ کہو، اور علماء نے اف کی تشریح کی ہے، مفسرین نے اف کی تشریح کی ہے، فرمایا ہے ماتھے پر بل نہ آئے۔ اگر کوئی چیز والدین کی ناگوار بڑھاپے کی وجہ سے لگ رہی ہے تو آدمی اس کو اپنے ذہن پر، اپنے چہرے پر ایسے اثرات نہ لائے جس کے ذریعے سے یہ ظاہر ہو کہ اس کو والدین کی بات بری لگ رہی ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف کا ترجمہ ایسا کیا گیا ہے۔ ہم لوگ بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، والدین سے بحث کر لیتے ہیں، ان سے مباحثہ کر لیتے ہیں اور ان کو جھڑک دیتے ہیں، یہ ظاہر بات ہے ہماری دنیا بھی تباہی والی بنانے والی چیز ہے اور آخرت بھی تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اور دوسری بات بتائیں کہ یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب دوسرا جو اصول ہے کہ عورت کے ساتھ جو بہتر معاملے گا وہ کیا ہے کہ مالی معاونت، مالی تعاون اور کا قانون اللہ رب العزت نے باقاعدہ، جیسے یہ کیوں کہا گیا، شریعت میں، شریعت کے نزول سے پہلے عورت کو کوئی مال میں حق نہیں دیا جاتا تھا، کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا اور اس کو محروم کر دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ الگ بڑے بدترین معاملات کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے اس کے حق بیان فرمایا، اگر وہ بہن ہے تو اس کا ایک حصہ ہے، اور اگر مرد ہے تو بھائی ہے، اس کے 2 حصے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم لوگ فراموش کر دیتے ہیں، اگر کسی کی بہن ہے اس کو حق نہیں ملا، اگر کسی کی پھوپھی ہے اس کو حق نہیں ملا، تو طے کریے ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، کیونکہ بے برکتیاں آتی ہیں، حقوق لازم ہے، ضروری ہیں، فرض ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ پہلے جو تھا جاہلیت کی رسوم و رواج میں یہ تھا کہ عورت کو حق نہیں دیا جاتا تھا، تو کیا گیا کہ مالی اور قانونی اور جو ہے قانونی حقوق ان کے ساتھ کیسے ادا کیے جائیں گے، وہ ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کو جو پیسہ بن رہا ہے، مہر بن رہا ہے ان کو مہر میں ان کو حق دیا جائے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ تعلیم و تربیت، تو عورت کی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے، چاہے گھر میں کی جائے یا گھر میں نہیں ہے تو پردے کے ماحول میں اس کا انتظام کیا جائے، پردے کے ماحول میں انتظام کیا جائے۔ اور صحابہ کرام میں یہ نمونہ موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں بڑی معلمہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بڑی چیزیں سیکھیں اور امت تک تمام پیغامات پہنچائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں و بہنوں کو تعلیم دیں اور تعلیم سکھائیں اور تعلیم کا بندوبست کریں۔ دوسری بات کیا ہے، مشاورت، عورت کے ساتھ مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ عورت کو اہمیت نہیں دیتے، ارے یہ عورت ہے چوپٹ ہے بالکل، تو اس کو کہاں شامل کریں گے، الٹا سیدھا مشورہ دے دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ عورت کو مشورہ میں شامل کرنا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، جو بھی آدمی کو کام ہو اس سے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات ثابت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے زوجہ مبارکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، مشورہ فرمایا تھا۔ اسی لیے آدمی کو اپنی بیوی سے، اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے، جو بھی ان کی محرم ہوں ان سے مشورے بھی کرنے چاہیے اور بات ان کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور 5واں اصول جو ہے وہ عورت کی حفاظت ہے، پردے کا اہتمام ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اس کو ان تمام باتوں سے بچایا جائے جس میں بے پردگی ہو رہی ہو، غلط معاملات پیش آ رہے ہوں، اور ایسا ہو رہا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط رخ پہ چلی جائے، تو جہاں اگر بازار میں بہت ضروری ہے کہیں جانے کا تو اس کو بتایا جائے کہ برقعے میں جاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ اختلاط مت کرو، ان سے میل ملاپ نہ رکھو، ان سے دوری اختیار کرو، جو تمہارے لیے محرم ہیں، جو رشتے محرم ہیں ان رشتوں کو محرم سمجھو ان کے، اور جو تمہارے کزن بھائی وغیرہ ہیں وہ محرم نہیں ہیں، پتہ چلا چچیرا بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، بائک میں بیٹھی چلی گئی، یہ ناجائز حرام ہے۔ چچیرا بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، اگر ان کے پیچھے بیٹھ کے جا رہی ہیں حرام ہے۔ یہ جو ہے صرف سگے بھائی کے پیچھے بیٹھ سکتی ہیں، ماموں کے پیچھے بیٹھ سکتی ہیں، اور اسی کے ساتھ چچا کے باپ کے، یہ سب محرم ہیں۔
ان کو آدمی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حفاظت ایسے ہی ہوگی، پتہ چلا ہم نے ہر کسی کے ساتھ اجازت دے دی اور آسانی کے ساتھ وہ چلے گئیں تو ظاہر بات ہے وہ تمام باتیں جو ہیں یہ ان کے حفاظتی حدود کو توڑنے والی ہوں۔ یہ تو ظاہر بات ہے عورتوں کے حقوق تھے۔ اس کے بعد غلاموں کے جو حقوق اللہ کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بعض ہم نے جو ہے ظاہر بات ہے ذہن میں لکھے تھے۔ وہ ظاہر بات ہے کہ غلاموں کی آزادی کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے اور ان کو ظاہر بات ہے آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا اور یہ نہیں چاہا کہ غلاموں کو اپنے پاس رکھا جائے، ان کو غلام بنایا جائے، زنجیر میں جکڑ دیا جائے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس شخص کو زیادہ پسند فرمایا جو غلاموں کو آزاد کرے اور غلام کو غلام نہ بنائے۔ حضرت ہم نے ابھی مثال دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ ان کو آزاد بھی فرمایا اور متبنہ بنا لیا، گویا کہ متبنہ کی صورت اختیار ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ انسانی مساوات کا معاملہ، ان کو برابری کا حق دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو یہ سب انسان ہیں، آپ نے تمام طرح کے جو مراتب تھے ان کو توڑ دیا۔ کہاں توڑا گیا آپ کو پتہ ہے؟ نماز میں توڑ دیا گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، وہاں نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی غلام تھا، سب برابر ہیں۔ یہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام سے اسی لیے لوگ قریب ہوتے گئے اور اسلام سے قربت اختیار کرتے گئے کہ ان کے یہاں ظاہر بات ہے مساوات تھی، برابری تھی، ایک دوسرے کا لحاظ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا سلوک، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا اصول کیا ہے؟ غلاموں کو عزت دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو عزت دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھی کیسی عزت دی، کیسا ان کا مقام بڑھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کہلوائی، ان کا اپنا مؤذن بنا لیا، اور اس طرح کے تمام معاملات ان کے ساتھ کیے۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ آپ نے فرمایا، یتیموں کے ساتھ جو بھی اچھا معاملہ کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاتین، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے اس طرح ہوں گے۔ جس طرح ہو سکے یتیموں کی اچھے ساتھ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ رحم دلی کا، اچھائی کا، مہربانی کا معاملہ کیا جائے۔ یہ تمام باتیں گویا کہ یہ آج کے درس کی، آج کے سیرت کا ایک وہ باتیں تھیں جو خلاصہ ہیں، جو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کیا اور پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔